اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم حج اور عمرہ کا مسنون طریقہ جو ہے وہ آج کلاس میں آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے کہ شروع میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حج جو ہے اس کی ویسے تو 3 قسمیں ہیں نا، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تو حج تمتع جو ہے اس حج میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے۔ حج تمتع جو ہے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جب حج کے لیے تیاری کی جاتی ہے تو دوبارہ احرام پہنا جاتا ہے۔ اور حج قران میں یہ ہے کہ آپ نے عمرے کے لیے اگر احرام پہنا تو پھر اسی احرام کی حالت میں آپ حج تک رہے۔ اور ان دونوں میں قربانی بھی کرنی پڑتی ہے، جبکہ حج افراد میں جو کہ وہیں کے اہل مکہ کے لیے ہے تو اس میں قربانی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ فرق ہے۔ تو چلیں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ حج اور عمرہ کی جو خاص طور پہ ان دونوں میں تلبیہ پڑھا جاتا ہے، تو رہنمائی کے لیے دعا ہے جو پہلی، اور بھی دعائیں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ ہے اس کی دعا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ تیاری جب آپ نے کر لی، دعا آپ نے سیکھ لی، آپ پہلے سے اس دعا کو اچھی طرح زبانی آپ نے یاد کر لیا جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، کیونکہ آپ کو یہ دعا، یہ جو تلبیہ ہے یہ آپ کو زبانی آنا چاہیے۔ تلبیہ کے بعد آپ نے یاد کر لیا، اب آپ کی روانگی کا دن آ گیا۔ اب روانگی کے دن کی جو تیاری ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے عمرے کے لیے، کہ اس میں آپ پہلے غسل کریں گے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے جسم پر، کپڑوں پہ نہیں، جسم پر خوشبو لگائیں گے اور احرام پہنیں گے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے احرام آپ نوٹ کر لیں کہ جو خاص چیز ہے نیت اور احرام۔ تو جو سب سے پہلے آپ نے جب احرام پہن لیا تو احرام جو ہے اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے، مرد حضرات جو ہے اس میں 2 چادریں پہنتے ہیں سفید رنگ کی، ٹھیک ہے، اور خواتین جو ہیں وہ اپنا عام لباس پہنتی ہیں، یہ ہوتا ہے احرام۔ تو احرام جو ہے میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے۔ گھر یا میقات سے عمرے کی نیت کے الفاظ ادا کر لیں۔ اگر آپ گھر سے، ظاہر ہے ہم دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہم گھر سے تو نہیں کر سکتے، تو میقات پر جا کر ہمیں عمرے کی نیت کے الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں، اور نیت کے الفاظ ادا کرتے ہی حالت احرام شروع ہو جائے گی اور احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنے گھر سے احرام کی چادریں پہنتا ہے، ویسے پہن کے جانا چاہتا ہے تو پہن سکتا ہے، اور اگر کوئی ایئرپورٹ وغیرہ پر بھی پہنتا ہے تو پہن سکتا ہے، مگر نیت جو ہے وہ صرف میقات پر پہنچ کر ہی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عموماً حج فلائٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں میقات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میقات آنے والا ہے تو آپ لوگ اپنی نیت کر لیں۔ اسی طرح احرام باندھنے سے قبل، احرام پہننے سے قبل لبیک عمرتن سے عمرے کی نیت کرنی چاہیے۔ جی، عمرے کی دیکھیں تیاری حج سے پہلے جو جب ہم حج تمتع کرتے ہیں تو حج تمتع میں حج پر جب ہم جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں عمرہ کرنا ہوتا ہے، اور عمرے کے لیے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، دوبارہ عرض ہے کہ سب سے پہلے عمرے میں احرام کی نیت کی جاتی ہے، پھر احرام میں عورتیں اپنا عام لباس پہنتی ہیں، جبکہ مرد حضرات جو ہیں وہ 2 سفید چادروں پر مشتمل لباس ہوتا ہے، 2 سفید چادریں ہوتی ہیں انسلی، وہ پہنتے ہیں۔ اچھا، میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنے گھر سے بھی 2 چادریں پہن لیتا ہے یا ایئرپورٹ پر پہن لیتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ پہن سکتا ہے، ہمارے دین میں اجازت ہے۔ مگر نیت جو ہے وہ میقات پر پہنچ کر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نیت گھر سے بھی کی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن چونکہ احرام کی پابندیاں لگ جاتی ہیں نا، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ میقات پر پہنچ کر ہی نیت کریں۔ عموماً حج فلائٹس وغیرہ میں جب مسافر جا رہے ہوتے ہیں تو جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے کہ میقات آنے والا ہے یا میقات آ چکا ہے، تو پھر احرام باندھنے سے قبل آپ نے لبیک عمرتن سے عمرے کی نیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر احرام باندھنے کے بعد، نیت کے بعد
پھر اس کے بعد جو ہے جیسا کہ ہماری سلائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اب اگر آپ سفر میں ہیں تو نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بعد آپ نے سفر کی دعائیں پڑھی، پھر آپ نے نیت کر لی. اب نیت کرنے کے بعد احرام بھی ہو گیا، آپ کی نیت بھی ہو گئی. تو عمرے کی نیت کے الفاظ آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ بتانی ہوں، اللہم لبیک عمرتن، یعنی اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فوراً بعد اس کے تلبیہ پکارنا چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. تو یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں جو کہ آپ کو پکارنے چاہیے. تو جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ ان الفاظ کو جانے سے پہلے اس تلبیہ کو زبانی یاد کر لیں، اور یاد رکھیں کہ وہ حج زیادہ پسندیدہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے. یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب مکہ میں داخل ہوتے وقت اب آپ نے آپ کی نیت ہو گئی، احرام ہو گیا، آپ تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہو. تو مکہ میں داخل ہوتے وقت اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ، اے اللہ ہمارے لیے اس بستی میں برکت عطا فرما، پڑھا آپ نے. اس کے بعد اللہم ارزقنا جناہا حببنا الی اہلیہا وحبب صالحی اہلیہا الینا. اے اللہ ہمیں اس بستی کے پھلوں سے مستفید فرما اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عربی کی دعائیں یاد نہیں رہتی، تو آپ ترجمہ ضرور پڑھا کریں، اس سے آپ کو اپنی زبان میں کم از کم دعا مانگنے میں یاد آ جائے گا. تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عربی کی زبان کی اہمیت ہے، لیکن اگر نہیں آتی تو پھر آپ اس طرح سے بھی اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہم جیسے کسی بھی نئے شہر میں داخل ہوتے ہیں نا، تو دعا ہے نا، قرآنی دعا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے رب، مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک قرآنی دعا ہے جو کسی بھی شہر میں داخل ہوتے وقت آپ مانگ سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ وہاں مکہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے مانگ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ مانگتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور مانگنا چاہیے بھی، حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگر بھول جائیں تو یہ نہ ڈریے گا کہ یہ عمرے کا رکن ہے، شاید یہ رکن نہیں ہے، دعا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب پھر آپ مسجد الحرام تک آپ پہنچے. مسجد الحرام میں داخل ہونے کی دعا پھر آپ کو پڑھنی ہوگی کہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے اپنا سیدھا پاؤں، دایاں پاؤں اندر رکھیں گے اور دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب یہ دعا پڑھ کے آپ اندر بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے. اب بیت اللہ شریف کو دیکھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی. اس کا جب آپ کی نظر پڑے گی، پہلی نظر آپ کی پڑے گی بیت اللہ شریف پر، تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ دیکھیں آپ پہلے سے تھوڑا سا نگاہیں نیچے رکھ کے چلیں، نگاہیں نیچے رکھ کے چلیں، تاکہ اس کی وجہ یہ ہے، نگاہیں نیچے اس لیے رکھیں کہ بیت اللہ شریف ایسی پوزیشن پر ہے کہ جب آپ قریب پہنچیں گے تو آپ کو دور سے ہی دکھائی دینا شروع کر دے گا. تو اب پھر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اطمینان سے دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ دیکھیں وہ راستہ ہے، اور وہاں سے سارے حاجی، عمرہ زائرین اور حج زائرین جو ہیں وہ گزر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بندہ بیچ میں راستے میں کھڑا ہو جائے دعا مانگنے تو وہ پھر ڈسٹرب ہوتا ہے نا، راستہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو رکتا ہے راستہ، اور وہاں کی جو پولیس ہے پھر وہ نہیں کھڑے ہونے دیتی. تو اس لیے میں آپ کو بہتر طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی نگاہوں کی بالکل نیچے زمین پہ رکھ کے اس طریقے سے آئیں. پہلے آپ محفوظ جگہ پہ پہنچیں کہ جہاں پر آپ کھڑے ہو کر اطمینان سے بیت اللہ کو جب پہلی نظر پڑے تو آپ ایک سائڈ پکڑ کے بیچ رستے میں نہ کھڑے ہوئیے گا. بیچ رستے میں جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہاں کھڑے ہوگا تو وہ بالکل بھی کھڑے نہیں ہونے دیں گے آپ کو،
اور آپ کی دعا ڈسٹرب ہو جائے گی. اس لیے آپ بالکل نیچے دیکھتے ہوئے جب وہاں پر بیت اللہ کے قریب ترین جگہ میں آئیں گے تو آپ سیڑھیوں سے اتریں گے, آپ اس حرم میں داخل ہوں گے اس طرح سے, تو پھر آپ تھوڑا سا سائڈ پکڑ لیں, ایک طرف ہو جائیں, بالکل پیچھے کی طرف, پھر آپ وہاں سے اپنی نظریں اٹھائیں اور پھر بیت اللہ کو جی بھر کے دیکھیں اور پھر اپنی دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری دعائیں مانگنے کی توفیق دے. اس کے بعد اب آپ آ جائیے جو اہم رکن ہے, جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا جو عمرے کا پہلا احرام, اور اب عمرے کی جو 4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا, نیت اور احرام, پھر اس کے بعد ہے طواف. اب یہ نمبر 2 ہے طواف. تو مرد اپنے دائیں کندھے سے احرام کی چادر ہٹا کر طواف کریں. عمرے میں سب سے پہلے جو ہے نا طواف کیا جاتا ہے. تو بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا, جو تلبیہ ہم کہہ رہے تھے نا لبیک اللہم لبیک, وہ بند کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی جب طواف شروع ہو جائے تو پھر تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا. کیا ہوگا وہاں پر؟ دیگر مسنون اذکار کرنا زیادہ بہتر ہے. مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں پر ڈالی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی حالت کو حالت استباح کہتے ہیں, یعنی ایک کندھا کھلا ہوگا. جب چادر کندھے کے نیچے سے نکلے گی تو مرد کا ایک کندھا کھلا ہوگا. تو اس میں اب جب طواف شروع کریں گے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ استلام کرنا ہے. استلام کا کیا طریقہ کار ہے کہ حجر اسود کے استلام سے طواف شروع کرنا چاہیے. طواف کہاں سے شروع ہوگا؟ حجر اسود کے استلام سے. استلام سے کیا مراد ہے؟ استلام سے مراد ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یا ہاتھ سے چھونا, یا پھر دور سے, اگر یہ ظاہر ہے کہ رش ہوتا ہے اور ایسے موقع پر آپ کا بوسہ لینے نہیں جا سکتے کیونکہ بہت کراؤڈ ہوتا ہے اس وجہ سے, تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے استلام کر کے استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے. اور جیسے کہ عموماً رش ہوتا ہی ہے تو حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا, تو اس کی خاطر پھر لوگوں کو دھکے نہیں دینا, یہ درست نہیں ہے. اگر ہاتھ نہیں بھی لگا سکیں نہیں تو پھر حجر اسود کو دور سے اشارہ کر دینا بھی کافی ہے. اور اشارے میں صرف ایک ہاتھ, دایاں ہاتھ اٹھا لے, اٹھا کر, اور بہت اونچا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اشارے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر, یہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں اور اپنا اب طواف جو ہے یہاں سے آپ شروع کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, مرد جو ہے, اسی پیج پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ مرد جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے, یعنی کندھے اکڑا کر تیز تیز چلیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر اگلے چکروں میں نارمل چال سے چلیں گے. تو یہاں سے آپ کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور پھر آپ نے طواف شروع کر دیا. ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں. نیکسٹ پیج پر آئیے. تو ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنے چاہیے, اور طواف کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتا ہے, اور اس کا اختتام جو ہے وہ بھی حجر اسود پر ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. طواف کے چکروں کے دوران جب آپ طواف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور خوب دعائیں مانگیں, خوب دعائیں مانگیں. آپ اللہ کا ذکر کریں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, پھر اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر استغفر اللہ, پھر سبحان اللہ و بحمدہ, ٹھیک ہے. تو آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور خوب دعائیں مانگیں. آپ کو عربی میں دعائیں آتی ہیں, آپ عربی میں مانگیں. اگر آپ کو آتی ہیں دعائیں, آپ کو عربی میں نہیں آتی, آپ کو اردو میں آتی ہیں, تو پھر آپ اردو میں دعائیں مانگیں. اچھا, یہاں پر میں ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کتابیں لے کر مطاف میں چلے جاتے ہیں, دعائیں یاد نہیں ہوتی تو وہاں بیچ میں روک روک کے دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنا, اگر آپ کو عربی میں یاد ہے جو دعائیں وہ مانگے, باقی آپ اردو اپنی زبان میں جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ زبانوں کے محتاج نہیں ہے, ٹھیک ہے. طواف کے ہر چکر کی الگ الگ دعائیں جو ہے نا وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. نبی جیسی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ اس چکر میں یہ دعا مانگے, یہ دعا مانگے, دیکھیں سنت سے ثابت نہیں ہے یہ. تو آپ خوب اللہ کا ذکر کریں اور دعائیں مانگے, ٹھیک ہے. رکن یمانی پر پہنچ کر, رکن یمانی کیا ہے؟ بیچ میں حجر اسود سے پہلے رکن یمانی آتا ہے. یہاں پر آپ
آپ ہاتھ سے چھو سکیں تو بہت زیادہ ثواب ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو چھونے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ رش کی وجہ سے اگر رکن یمانی کو نہ چھو سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کو اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پتھر کو چومنا چاہیے. رکن یمانی کو حجر اسود سے جب آپ طواف شروع کریں گی تو بیچ میں حجر اسود سے پہلے رکن یمانی آتا ہے، حجر اسود سے پہلے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگایا تھا، نہ ہی نبی کریم نے اس کو چوما اور نہ ہی نبی کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا. کیونکہ میں نے طواف میں دیکھا ہے کہ لوگ رکن یمانی کی طرف بھی ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسے بھی چوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. رکن یمانی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، اشارہ کرنے کی، چومنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ قریب میں ہو تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو رش ہے، نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے بھی دوسروں کو دھکے دے کر آگے پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی سہولت کا باعث بنے. طواف کے دوران دوبارہ سن لیں، جو بھی قرآنی دعا یا مسنون دعائیں زبانی یاد ہوں وہ پڑھنا بہتر ہے. بعض لوگ کتابوں سے پڑھتے ہیں، رش کی وجہ سے توجہ ان کی کیا ہوتی ہے، صرف دعا پر مرکوز نہیں رہتی، بلکہ الفاظ دہرائے جا رہے ہوتے ہیں کتاب میں، اور کوئی ادھر سے دھکا دے رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کتاب سے کبھی کوئی لفظ پڑھا کوئی نہیں پڑھا، تو اب دعا کی جو اصل روح ہے وہ باقی نہیں رہتی. تو دعا کی اصل روح تو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، خاص طور پر اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہونا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد نہ ہو تو آپ اپنی زبان میں دل لگا کر دل کی حاضری کے ساتھ، دیکھیں دعا تو وہی قبول ہوتی نا جو دل کی حاضری کے ساتھ مانگی جائے اور توجہ کے ساتھ مانگی جائے، تو آپ اس کو مانگ سکتے ہیں دل کی حاضری اور توجہ کے ساتھ. اگر آپ کی زبان میں آپ کا دل جڑتا ہے تو آپ اپنی زبان میں دعائیں مانگے، نہ کہ آپ کتاب لے کے چل رہے ہیں اور آپ کو کچھ دکھتا ہے کچھ نہیں دکھتا، کچھ پڑھتے ہیں کچھ صرف الفاظوں کے تک ہی آپ کی توجہ رہ گئی ہے کہ جی یہ الفاظ ہی پڑھنے ہیں. تو الفاظ جو ہیں، یہ رب سے ہم کلام ہونے کے لیے دل کا جڑنا ضروری ہے. تو آپ دل سے دعائیں مانگے، ٹھیک ہے. تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ، درود شریف وغیرہ. اور یا آپ کو قرآن پاک کی کوئی صورتیں زبانی یاد ہیں، جتنا بھی حصہ یاد ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں. ہاں البتہ ایک چیز اور یاد رکھیے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا مانگنی ہے وہ ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو والا جو حصہ ہے، وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگنی ہے. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. یہ اپنے خاص طور پر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں جو جگہ ہے، جب آپ طواف کرتے ہوئے وہاں سے گزریں گے، یعنی اب رکن یمانی آ گیا، پھر اس کے بعد آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے حجر اسود آنے والا ہے، تو یہ جو بیچ کا ایریا ہے اس پر آپ نے یہ دعا مانگنی. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا آپ کو، کیونکہ وہاں سارے ہی لوگ یہی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور ضرور آپ کے کان میں بھی آواز آ جائے گی. جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ گھبرائے نہیں، اور ایک چکر میں ہی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس جگہ پر میں نے یہ والی دعا مانگنی ہے. یہ بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے. طواف کے نیکسٹ پیج پر آئیے. طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد، طواف کے جو آخری چکر میں پہلے آپ یہ سن لیں کہ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا چاہیے. اور دیکھیں یہ جو میں عربی کی جو بیچ میں پڑھ رہی ہوں، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھیے، اگر نہیں یاد ہے تو آپ یہ ویسے بھی آپ مقام ابراہیم کی طرف آ سکتے ہیں. اور طواف کے آخری چکر میں باہر کی طرف آتے جائیں، اپنے آپ کو اس طریقے سے کہ اگر آپ رش کے اندر ہیں تو آپ باہر کی طرف آتے جائیں، تاکہ طواف مکمل ہونے پر جب آپ باہر نکلیں تو ایک دم آپ دوسروں کو تکلیف دیے بغیر آسانی سے آپ باہر نکل سکیں. 7ویں چکر میں
جب آپ باہر کی طرف نکلنا شروع ہوں گے نا تو آپ کا چکر بھی کمپلیٹ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ، اور آہستہ آہستہ آپ باہر کی طرف نکلتے چلے جائیں گے۔ طواف مکمل ہو گئے آپ کے، مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، پڑھتے ہوئے آئے اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اچھا، وہاں پر بھی ایک چیز عرض کروں گی کہ وہاں جہاں بھی دیکھیں مقام ابراہیم پر بعض اوقات رش بہت ہوتا ہے، تو وہاں جہاں کہیں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے، اور اس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون جو سورہ ہے، سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور یہ 2 نفل ادا کریں گے اس کے بعد طواف پورا ہونے کے بعد۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا تو مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں پھر یاد رکھیں کہ دیکھیں جہاں کہیں بھی پھر جگہ ملے مسجد حرام میں، وہاں آپ 2 نفل ادا کر لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ طواف چل رہا ہے اور اس کے دوران ہی درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بیچ میں کھڑے ہو کر نیت باندھ دیتے ہیں نماز کی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بیچارے کہ بس یہ جو نماز ہے نا یہ کسی اور جگہ تو پڑھی نہیں جا سکتی، تو ایسا کرنے سے طواف کرنے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حج اور عمرے میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اور ان کے عمل میں کوئی رکاوٹ آئے، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کے بعد نمبر 3 ہے زمزم پینا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، مقام ابراہیم پر آپ نے نماز پڑھ لی، مقام ابراہیم پہ آپ نے 2 نفل پڑھ لی، اب آپ آ گئے آب زمزم پہ۔ نماز کے بعد زمزم پینا چاہیے اور کچھ سر پر بھی ڈالنا چاہیے۔ نفل پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھیں اور 3 سانس میں آب زمزم پئیں۔ آب زمزم پینے کے ساتھ اس کا کچھ حصہ آپ ایسے جیسے سر پہ بھی تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں لے کے تھوڑا تھوڑا ڈال لیں۔ زمزم پینے سے پہلے دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے اچھا آپ نے دعا مانگی نا، یا دعا کہ یہاں پر مثلا ایک صحابی نے دعا مانگی تھی زمزم پینے سے قبل، یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن پیاس سے محفوظ رکھنا، یعنی جس طرح تو نے آج مجھے سیراب کیا اسی طرح مجھے سیراب کرنا۔ تو زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے بھی آپ نے پیا جاتا ہے تو اس مقصد وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ نے زمزم پینے سے پہلے بھی دعا مانگی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آب زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور اگر اے اللہ میں تجھ سے نفع پہنچانے والا علم، فراخی روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں، یہ ابن عباس مانگتے تھے۔ اب یہ جو ہے نا آپ نے دیکھیں سب سے پہلا نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا نیت کی احرام، پھر اس کے بعد آپ نے کیا طواف، پھر آپ نے کیا نمبر 3 زمزم پیا۔ تو زمزم پینے کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پر آئیے، زمزم کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں، پھر صحیح کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ اب ملتزم کے بارے میں لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دروازے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے جو نیچے والا حصہ ہے بس وہی ملتزم ہے، اس سے چپٹ جاتے ہیں لوگ، لیکن ملتزم جو ہے اصل میں خانہ کعبہ کے دروازے اور حجرہ اسود کے درمیان کے حصے کو کہتے ہیں، یہ پورا حصہ دروازے سے لے کر حجرہ اسود کے درمیان والا جتنا حصہ ہے یہ سارا ملتزم ہے۔ تو اگر موقع ملے تو اس سے یا ایسا ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے اس کے بہت پاس نہیں جا سکتے تو آپ سامنے کھڑے ہو کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور جو پھر اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ نہیں کریں گے تو اس سے آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دعائیں تو آپ نے ہر جگہ مانگنی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دعاؤں کا سفر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے خاص جو رکن ہے صحیح ہے، آپ نے پانی پی لیا، زمزم پی لیا، دعائیں مانگ لی، زمزم پینے سے پہلے بھی آپ نے دعائیں مانگ لی، پھر آپ نے زمزم تھوڑا پی لیا، تھوڑا سر پہ بھی لگا لیا، ٹپکا لیا، پھر اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگ لی۔ اس کے بعد اگلا رکن آپ کریں گے سعی کے لیے کیا ہے کہ جب اب سعی کا جب وقت آتا ہے نا تو سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہیں، صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے ایک مرتبہ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا مسنون ہے،
مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ صحیح یعنی جب آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھ لی، صفا اور مروہ کا ذکر ہے نا قرآن پاک میں، تو کہ میں ابتدا کرتی ہوں یا کرتا ہوں اسی کے ساتھ جس کے ہاتھ میں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے، جو نا ابدہ بما بدا اللہ بھی، ابدہ بما بدا اللہ بھی، میں وہیں سے شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ یعنی قرآن پاک میں صفا کا ذکر پہلے آتا ہے نا، تو صحیح کی ابتدا یعنی میں بھی وہیں سے شروع ابھی میں نے بھی وہیں سے شروع کرنا ہے، ابتدا کرنی ہے، پہلے صفا سے ابتدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ صفا پر یعنی صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنے چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس نے تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ اور اگر آپ کو پورا یاد نہیں ہے تو آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر تک بھی پڑھ سکتی ہیں، اور صفا اور مروہ کے دوران دیگر دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ صفا اور مروہ کے ہر چکر میں آپ نے یہی دعا دوبارہ بار بار دہرانی ہے، یا جو بھی آپ اپنی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ عربی زبان میں آپ جب چکر شروع کریں گی تو آپ مطلب صفا سے آپ یہ پڑھ کے صفا سے آپ مروہ کی طرف جانا شروع کر دیں گے، تو آپ نے پھر عربی زبان میں یا اپنی زبان میں جو بھی دعائیں آپ کو مانگنی آپ وہ دعائیں مانگے، ذکر کریں، دعائیں مانگے، عربی کی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اپنی زبان میں بھی۔ وہاں پر ایک چیز اور ہے کہ ایک سب ستون آئیں گے گرین کلر کے، نیکسٹ پیج پر آئیے۔ سب ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز تیز چلنا ہے، صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے، دوبارہ بتا دوں کہ کثرت سے زیادہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، پھر سب ستون آئیں گے۔ دوران صحیح آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتی ہیں، رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، ٹھیک ہے۔ اور آپ باقی دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی ذکر اذکار کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ میں نے آپ کو ویسے بتایا۔ اچھا، حضرت حاجرہ وہاں پر دوڑی تھیں، وہ جاتی تھی پہاڑی پہ اور واپس نیچے آتی تھیں کیونکہ بچہ نیچے تھا، اور وہ پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں جاتی تھیں اور پھر نیچے اترتی تھیں اور پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی جاتی تھی دوسری پہاڑی پر۔ تو حضرت حاجرہ کی پیروی میں یہ جو سب ستونوں والی جگہ ہے نا، تو یہ جو سب ستونوں گرین لائٹس لگا کے اس جگہ کو دکھایا گیا ہے، تو حضرت حاجرہ کی پیروی کرتے ہوئے سب ستونوں والی جگہ پر سب جہاں گرین لائٹس آئیں گی وہاں پر جو مرد ہیں وہ تیز تیز چلیں گے، ہلکا سا، جس کو دوڑنے ہی کہتے ہیں نا، ہلکا تیز تیز چلیں گے، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی عام رفتار سے ہی چلیں گی، ٹھیک ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف، صفا سے مروہ ایک چکر ہوگا، اور پھر مروہ سے صفا ایک چکر شمار کر کے، یعنی ایک پہاڑ سے آپ نے شروع کیا، صفا سے مروہ کی طرف آپ گئے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر مروہ سے واپس جب آپ صفا کی طرف آئے تو دوسرا چکر ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کے 7 چکر پورے ہونے چاہیے۔ 7ویں اور آخری چکر پر جو آپ پہنچیں گے اور وہ ختم ہوگا، وہ مروہ پہ ختم ہوگا۔ جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے تو آپ کا 7واں چکر ختم ہوگا۔ سعی کے بعد، ٹھیک ہے، سعی کے بعد مرد جو ہے وہ سر کے بال منڈوائیں یا پھر کٹوائیں۔ سر منڈوانا زیادہ افضل ہے، یعنی اس طرح کرا دینا، بالکل ختم کرا دینا بالوں کو سرے سے،
اور اگر چھوٹے کرائیں، اگر آپ کے بال تھوڑے اس قابل ہیں کہ وہ تھوڑے سے ایک لمبے ہیں اور 1 انچ کٹنگ ہو سکتے ہیں، تو جو وہ کرنا چاہیں اس کی بھی ابھی ڈیٹیل آگے بتاتی ہوں کہ جب آپ آخری چکر مکمل ہو گیا، آپ نے دعائیں مانگنی ہے، پھر وہاں پر دعائیں مانگنی، اس کے بعد آپ نے بال کٹوانے نا. تو آپ یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ سعی کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، نفل جو ہے 2 رکعت نفل جو ہے مستحب ہے. یہ آپ کو بتا دوں، اگر پڑھ لیں تو اچھا ہے، اور اگر نہ پڑھے تو یہ لازم نہیں ہے. تو پہلی رکعت پر اگر پڑھیں تو یہ بھی سن لیں، اگر پڑھیں تو پھر اسی طریقے سے کہ پہلی رکعت پر سورہ کافرون اور دوسری پر سورہ اخلاص، اور اگر وضو ہے تو پھر پڑھ لیں. یعنی کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح کے اندر وضو شرط نہیں ہے. اگر آپ کا وضو صحیح کے اندر نہیں رہا تو آپ اپنی صحیح بغیر وضو کے بھی کمپلیٹ کر لیں. پھر آپ نے اگر نفل پڑھنے تو آپ پڑھ لیں، اگر آپ کا وضو ہے تو آپ پڑھ لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھیں. طواف کے بعد 2 رکعت جب جو ہے طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے نا، وہ تو لازمی پڑھنا ہے نا. لیکن سعی کے بعد جو ہے، یہ جو ہے سعی کے بعد جو ہے تو یہ اگر مطلب پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور نہیں پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھیں. مطلب لازم نہیں ہے، یہ دوبارہ بتا دیا. 4 چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی نا، احرام، نیت کے ساتھ احرام، پھر طواف، پھر سعی. یہ جو چوتھی چیز ہے اس کو نمبر 4 کر کے ڈالیں. حلق ہے نا، اس کو کہتے ہیں حلق، سر مڑوانا. یہ جو چوتھی چیز ہے حلق، حلق جو ہے اس میں دیکھیں، یہاں حلق کی میں پہلے آپ کو تفصیل بتا دوں. حلق کہتے ہیں پورا گنجا ہونے کو، اور یہاں پہ قصر بھی ہوتا ہے. قصر کہتے ہیں کینچی سے وال کٹوانے کو. اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ کینچی سے کٹوا سکتے ہیں، اور اگر بہت چھوٹے ہیں تو پھر کینچی میں ہی نہیں آ رہے تو پھر اس طرح پھروانا ہوگا. تو قصر وہ کرے گا جس کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ کٹ جانے میں 1 انچ تک بال کٹ جاتے ہوں آرام سے. اور اگر بہت چھوٹے 1 انچ نہیں کٹ سکتے تو پھر اس طرح پھروا لیں. یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، جو لوگ حلق کرواتے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما، ان کے اوپر رحم فرما. تو 2 مرتبہ نبی کریم نے دعا مانگی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پورے سر پہ اس طرح پھروا دیتے ہیں، نبی کریم نے ان کی مغفرت کی دعا کی ہے. تو یعنی کہ زیادہ افضل ہے. خواتین کے لیے بھی سن لیں کہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ اپنے سر کے بال اوپر سے نیچے تک ایسے پورے ہاتھ سے یوں گھسیٹ کے نیچے بالکل اینڈ پہ لے آئیں، جمع کر کے نیچے تک لا کے اس میں سے 1 انچ سے کچھ زائد چھوٹے، مطلب ایک انگلی کے پورے کی جتنا سارے بال اکٹھے کر کے کینچی سے کاٹ لیں. اگر بال بہت چھوٹے ہیں، آگے کے بہت چھوٹے ہیں، جمع نہیں ہو رہے، اب پیچھے کے بعض لوگوں کی اس طرح کی بالوں کی شیپ ہوتی ہے کہ پورے بال پہنچ نہیں رہے ہوتے، تو آپ کو لگتا ہے اگر کہ آپ کے بال 2 شیپ میں ہیں کہ آگے والے چھوٹے ہیں پیچھے پہنچ ہی نہیں رہے، تو آپ آگے والوں کو جمع کر کے چھوٹا سا کٹ وہاں لگا دیں، اور پیچھے والوں کو جمع کر کے چھوٹا سا کٹ وہاں بھی آپ لگا سکتی ہیں 1 انچ تک. تو اس طرح سے الحمدللہ کہ اب آپ کا عمرہ مکمل ہوا. اب احرام کی چادریں اتار کر آپ لباس بھی پہن سکتے ہیں. یہاں پر آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو صفا پہاڑی سے اتر کر یہ والا ہو چکا. نیکسٹ والا پیج لگائیے. اچھا، مسجد سے اب آپ اگر باہر نکلتے ہیں اپنے وہاں سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، تو مسجد سے نکلنے کی دعا ہے ادائیگی عمرہ کے بعد. مسجد الحرام سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں گے، بایاں پاؤں، اور یہ دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. یہ دعا پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے کی یہ دعا ہے. یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، دوبارہ عرض کر دوں کہ مسجد کی جو آپ اگلا پیج پلٹ دیں بے شک. 4 چیزیں دوبارہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے سب سے پہلے احرام، پھر نیت، اور احرام کے ساتھ ہی نیت، اور پھر طواف شروع کیا ہے، پھر زمزم، پھر اس کے بعد سعی ہے، پھر اس کے بعد سعی کے بعد حلق یعنی بال کٹوانے والا عمل ہے، اور اس کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. پھر مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے. اب یہاں پر آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں، یہ عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. بیچ میں آپ ذرا سا اس کو ان سلائڈس کو آگے کر دیں گے، اینڈ پر لے کے چلیں گے. مسجد نبوی والا جو ہے وہ اینڈ پہ لے کے چلیں گے. پہلے آگے چلیے، سلائڈ کو چینج کریں، اس کو بھی چینج کر دیں. مسجد نبوی والا سین ہم سب یہ چیزیں بعد میں کریں گے. 8 ذی الحج والا لگائیں.
اچھا اب دیکھیں حج کا 8 ذی الحج والا، اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد اپنا لباس پہن سکتے ہیں اور اپنا جو بھی آپ جس طرح سے نارمل آپ رہ سکتے ہیں. پھر حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ نے تو احرام چینج کر لیا نا، احرام کی حالت سے آپ باہر آ گئے، بال کٹوا لیے، سب آپ نے مسجد سے باہر آ گئے، نارمل ہو گئے. اس کے بعد یہ حج تمتع کا بتا رہی ہوں، اس میں آپ نے 8 ذی الحج کو، یہ یوم ترویہ کہلاتا ہے، جو لوگ حج کی نیت سے وہاں گئے ہیں. اچھا عمرہ تو آپ ویسے بھی آپ عمرہ کرنے جائیں حج کے علاوہ تو بھی آپ نے عمرہ اسی طریقے سے کرنا ہے، اور آپ حج کرنے گئے حج تمتع تو آپ نے عمرہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے احرام کھول دیا اور اپنے نارمل ہو گئے. پھر آپ 8 ذی الحج کو دوبارہ یوم ترویہ کے دن دوبارہ اپنے حج کے لیے جو تیاری کریں گے، اس کے سلسلے میں آگے آپ کو لے کے چلتی ہوں کہ غسل کر کے اپنی قیام گاہ پہ جہاں پر بھی آپ رکے ہوئے ہیں احرام باندھیں گے 8 ذی الحج کو، ٹھیک ہے، اور حج کی نیت کے الفاظ ادا کریں گے. لبیک حجا، مسنون دعا ہے اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں ریاکاری اور شہرت نہیں ہے. اور مرد جو ہیں بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آہستہ تلبیہ پکاریں. تلبیہ جو میں نے آپ کو بتایا نا پہلے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسے ہی آپ نے حج کی احرام باندھا، نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ نے مردوں نے اونچی آواز سے اور عورتوں نے ہلکا ہلکا تلبیہ پکارنا شروع کر دیا. اب منا کے لیے روانہ ہو جائیں گے. منا میں جب منا کے جو خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں پر آپ پہنچ جائیں گے تو اس دن کی جو نمازیں ہوں گی وہ قصر کر کے ادا کریں گے. نیکسٹ پیج پر آئیے. یعنی حاجی 8 تاریخ کو 8 یوم ترویہ کے دن منا کے مقام پر پہنچیں گے اور جتنی جو 5 نمازیں ہیں وہ نمازیں قصر کر کے ادا ہوں گی. یعنی اگر 4 فرض ہیں تو وہ 2 ہو جائیں گے، اس کو قصر کہتے ہیں نا. اچھا پھر یہ 8 ذی الحج کا یہ ہو گیا. پھر اب دیکھیے 9 ذی الحج کا دن آیا، عرفے کا دن. عرفے کا دن یہ جو ہے عرفے کا دن جو ہے حج کا سمجھ لیں یہ رکن اعظم ہے. اچھا سورج نکلنے کے بعد عرفے کے دن تکبیر اور تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے. یعنی منا کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں حاجی 8 تاریخ سے، بلکہ لوگ 7 سے ہی رات کو چلے جاتے ہیں، 8 کا پورا دن گزارنا ہوتا ہے تو وہاں 5 نمازیں پڑھنی شرط ہے، تو وہ 5 نمازیں پڑھ لی. 5 نمازیں پڑھنے کے بعد منا کے مقام پر 9 تاریخ کو منا سے نکل کر میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. میدان عرفات میں جمع ہونے کے بعد وہاں پر ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں، ادا کی جاتی ہیں، قصر ادا کی جاتی ہیں. ظہر اور عصر میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے اور قصر ادا کی جائیں گی، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. زوال کے بعد سے مغرب تک قبلہ رو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں. یہ وقوف عرفہ ہے، اور وقوف عرفہ حج کا رکن ہے. اگر ادا نہ کیا جائے یہ رکن اعظم ہے، اگر یہ ادا نہ کیا جائے تو حج نہیں ہوتا. یہ 9 ذی الحج کا جو دن ہے یہ میدان عرفات کے اندر گزارا جاتا ہے. اس میں 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں اور اس میں دعائیں مانگی جاتی ہیں. تمام انبیاء نے یہاں پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا کثرت سے مانگی ہے تمام انبیاء نے، ہمارے نبی نے بھی. اور باقی بھی تمام دعائیں آپ مانگیں، دعاؤں کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن بہت مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، اپنی رحمت فرماتے ہیں. تو دعائیں مانگیں، اور یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ جس نے یہ رکن نہ کیا تو پھر اس کا حج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر زوال کے بعد سے مغرب تک قبلہ رو اور پھر کھڑے ہو کر اگر دعا مانگے تو اور بھی زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ پر آئیے کہ اس کے بعد عرفے والے دن، عرفے کے دن بہترین دعا بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہترین دعا جو نبیوں نے مانگی، جو ابھی بتایا تھا، دوبارہ دیکھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر اس میدان کو چھوڑ دیتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. یعنی دوبارہ عرض کر دیتی ہوں
9 तारीख को इस मैदान में पहुंचे, यहाँ 2 नमाजें इकट्ठी की, अल्लाह से दुआएं मांगी कसरत से, और ये जो दुआ ऊपर मैंने आपको बताई है ये तमाम अंबिया ने बहुत ज्यादा कसरत से मांगी है, ये मांगना है। उसके अलावा भी दीगर तमाम दुआएं मांगनी है। सूरज गुरूब होने के बाद, यानी सूरज इधर ही गुरूब हो जाएगा, मगरिब का वक्त हो जाएगा, लेकिन मगरिब की नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि यहाँ मगरिब के वक्त यहाँ से जैसी मगरिब होगी तो नमाज नहीं यहाँ पे नहीं अदा होगी, बल्कि मुजदलफा में जाकर अदा होगी, मुजदलफा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो उसके बाद 9 जिल हज की रात जो है मगरिब के बाद मुजदलफा में आ जाएंगे, मैदान मुजदलफा में। मैदान मुजदलफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें जमा करके, इकट्ठी करके और कसर करके अदा की जाएंगी। ये याद रखिए कि मैदान अरफात में मगरिब की अजान होगी, लेकिन आपने वहां मगरिब नहीं पढ़नी, बल्कि आप मुजदलफा में पहुंचेंगे और दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ेंगे। कौन सी? मगरिब और इशा जमा भी करेंगे और कसर भी करेंगे। ठीक है, नबी की सुन्नत की पैरवी में ये रात सो कर गुजारेंगे, क्योंकि देखिए सोना, बाज लोग नहीं सोते और कहते हैं हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सोए नबी की पैरवी करें तो ये भी आपके लिए सवाब का काम है। आप नबी की पैरवी करें ना, क्योंकि आपने अगले दिन जो रुकन करने हैं फिर वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो नबी की सुन्नत की पैरवी में यहाँ पर आप भी आराम करें, सोएं। नमाज के बाद खवातीन और बच्चे और कमजोर बुजुर्ग अगर चाहें तो आधी रात के बाद मुजदलिफा से वापस मिना जा सकते हैं, अगर चाहें तो। लेकिन ज्यादा बेस्ट यही है कि वहां पर अगर रुकें तो बेहतर ही। अगर रुकते हैं तो रुक सकते हैं, अगर कोई बीमार हो गया, कोई ऐसा बुजुर्ग है, कोई और मसला हो गया और उसको आधी रात के बाद वहां से निकलना पड़ गया, तो ऐसा भी मुमकिन है, वो जा सकता है वापस मिना के खैमे में। अगले पेज पर आए तो उसके बाद आप देखिए कि ये 10 जिलहज का दिन शुरू हो गया, सुबह हो गई, मैदान मुजदलिफा में रात को आप ठहरे, रात खत्म हो गई और उसके बाद सुबह हो गई। आपने फजर में उठ के नमाज पढ़ी, उस तहज्जुद के टाइम पे अज़कार पढ़े, वो सब आपने दुआएं मांगी, वहां इबादत की। मतलब उसके बाद आपने 10 जिलहज जो है कुर्बानी का दिन है। अब मुजदलिफा में नमाज फजर अदा करने के बाद, मुजदलिफा में जो लोग सो रहे हैं उन्होंने उठ के नमाज फजर अदा की, किबला रू खड़े होकर और हाथ उठाकर तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर और अल्लाह ताला की वहदानियत के कलमात बयान करें और दुआएं करें, अल्लाह का जिक्र करें। ठीक है, और फिर तलबिया कहते हुए वहां से, यानी दुआएं मांग के सब करके तलबिया कहते हुए, तलबिया क्या है जो मैंने आपको पहले बताया ना, कि वो पढ़ते हुए लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक वाला पढ़ते हुए मिना में वापस आएंगे, मिना के खैमों में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आके क्या करना है कि जमरा उकबा को कंकरियां मारने जानी है। ठीक है, जिसको लोग आम उर्फे आम में कहते हैं ना कि हम शैतान को कंकरियां मारने जाने, वो जमरा उकबा उसका नाम है। तो आप वहां जाएंगे कंकरियां मारने, यहाँ जब पहले मिना पहुंचेंगे फिर यहाँ से आप जाएंगे जमरा उकबा, और उसको क्या अल्लाह अकबर कहते हुए अलग अलग 7 कंकरियां मारेंगे। और ये कंकरियां आप लाएंगे कहाँ से? जहां मुजदलिफा में आप रात ठहरे हुए थे ना, तो वहां से आप चने के साइज के बराबर के छोटी छोटी कंकरियां जमा करके अपने साथ ले आएंगे मीना, और मीना से जब आप जाएंगे तो ये अफजल अमल है कि आप वहां से ले आए। तो आपने जमरा उकबा को अल्लाह अकबर कहते हुए 7 कंकरियां मारेंगे। कंकरियां मारने से कबल तलबिया कहना बंद कर दें। जब कंकरियां मारने के लिए जा रहे होंगे उस वक्त तो आप तलबिया कहें, लेकिन उसके मारने से पहले आपने तलबिया बंद कर देना है। फिर जो कुर्बानी का वो सिलसिला है कि उस दिन जो तरीकाकार होगा आपका कुर्बानी का, कि कुछ लोग अपने अपने तरीकों से, मतलब जो उनको टोकन दिए गए होते हैं उसके कुर्बानी उनको पता चल जाता है कि आपकी कुर्बानी हो गई। कुर्बानी होने के बाद, कुर्बानी के वक्त के बाद मर्द हजामत करवाएंगे और अपने सर के बाल, और खवातीन जो हैं वो 1 या 2 पोर के बराबर बाल काटेंगी कुर्बानी होने के बाद। ये याद रखिए कि अब आपने वहां कंफर्म करना है, आप जिन भी जराए से कुर्बानी करवा रहे, जब तक आपकी कुर्बानी नहीं हो, आप कंकरियां मार के वापस आ गए, लेकिन आप बाल किस वक्त काटेंगे? जिस वक्त आपकी कुर्बानी हो गई। कुर्बानी और हजामत के बाद जो है वो फिर तवाफे ज़ियारा होगा। कुर्बानी हो गई, उसके बाद बाल कट गए, उसके बाद अगला अमल है तवाफे ज़ियारा। नेक्स्ट पेज पर आइए।
اب یہ ہے کہ 11, 12 اور 13 ذی الحج، یہ جو 3 دن ہیں 11, 12 اور 13 ذی الحج، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں منا میں رہتے ہوئے روزانہ چھوٹے، درمیانے اور بڑے جمرہ کو ترتیب بار، یعنی وہ 3 الگ الگ ہے نا، ایک بڑا ہے، ایک درمیانہ ہے اور ایک چھوٹا جمرہ، جمرے کو ترتیب بار روزانہ کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے، ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں تینوں کو جا کر، ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماریں گے۔ اور ان دنوں میں جب آپ وہاں رکے ہوئے ہیں ایام تشریق میں منا کے خیموں میں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 11 اور 12 ذی الحج کی راتیں منا میں گزارنی ہیں۔ اگر ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ منا میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ طواف کے لیے جا سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر آپ منا میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد جو اگلا عمل ہے وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع جو ہے حج کے بعد، یہ آپ کا حج تو مکمل ہو گیا نا، اس کے بعد یہ جو لاسٹ والا ہے طواف وداع آپ کریں گے اپنے حج کے بعد، اپنے وطن واپسی کے وقت طواف وداع، آخری طواف آپ کریں گے۔ اور نیکسٹ پیج پر آئیے۔ طواف زیارہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ وہ طواف زیارہ آپ نے بال کٹوانے کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے، بال کٹوا لیا آپ نے، قربانی آپ کی ہو گئی، بال آپ کے کٹ گئے، تو پھر آپ نے جو لاسٹ یہ ہے، لاسٹ والا ہے جب آپ اپنے ملک کی طرف چلیں گے تو اس کو کہتے ہیں طواف وداع، یعنی کہ یہ وہ والا طواف ہے کہ اس طواف کو آپ کریں گے اس وقت جب آپ مکہ چھوڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مکہ مدینہ میں جو کرنے والے اہم کام ہیں وہ مختصراً عرض کر دوں کہ عمرہ ادا کرنا اور نفلی طواف کرنا، یعنی عمرہ ادا کرنا ہے اور نفلی طواف آپ نے کرنے ہیں جتنے بھی آپ کر سکیں، اور حتیم اگر آپ کو ایزیلی کھلا ملتا ہے، حتیم کا وہ ایریا جو ہے نا جو کعبے کے ساتھ گول سا ہے، اس کے اگر کھلا ہے تو آپ وہاں پہ نفل ادا کریں۔ کسی کو تکلیف دیے بغیر اگر آسانی سے آپ کو ملے تو کوشش کریں اگلی صف میں نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز ضرور ادا کریں وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے، بوڑھے اور بیمار لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، یہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے، نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، نماز جمعہ ادا کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا کرنا چاہیے، درود و سلام بھیجنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے آپ مکہ کی مسجد میں ہیں چاہے آپ مدینہ میں، تو یہ اہم اور ضروری کام ہے کرنے والے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پر آئیے۔ اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ، جو نہیں کرنے چاہیے، نہ کرنے والے عمل مکہ اور مدینہ دونوں میں، کہ راستوں میں کھڑے ہو جائیں اور راستوں میں راستے رک رہے ہیں، اب مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں لوگ، آپ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں یا بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مشکل ہو رہی، تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، راستوں میں کھڑے نہیں ہونا، راستوں میں نہیں بیٹھنا ہے، راستے نہیں گھیرنے، راستوں کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ غیر ضروری باتیں مسجدوں میں نہیں کرنی، چاہے وہ مسجد الحرام ہے چاہے وہ مسجد نبوی ہے، غیر ضروری باتیں بالکل بھی آپ نے نہیں کرنی، اللہ کا ذکر کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں مساجد جو ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دوران طواف، خاص طور پہ جب آپ مکے میں طواف کر رہے ہیں تو آپ نے موبائل پر باتیں نہیں کرنی بلا وجہ، اور جس طرح لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں اس سے دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر یہ زیادہ آپ کی جو توجہ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھ کے آپ نے طواف کرنا ہے، موبائل پر آپ نے باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ مسجدوں کے جو منتظمین ہیں، جو وہاں پر انتظام سنبھال رہے ہیں لوگ، جو عموماً کہتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو، ایسے ادھر چلے جاؤ یہاں نہ بیٹھو، لوگ ان سے الجھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ منتظمین سے تعاون، مسجدوں کے منتظمین سے تعاون جو نہ کرنا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ کام کون سے ہیں جو نہیں کرنے والے، وہ یہ ہیں، یعنی کہ فالتو کام جو ناپسندیدہ کام ہے کہ راستوں میں آپ کھڑے ہو گئے، ناپسندیدہ ہے، غیر ضروری باتیں کریے ناپسندیدہ ہے، طواف کے دوران موبائل پہ باتیں کریے ناپسندیدہ ہے، انتظامیہ کے ساتھ آپ نے جھگڑنا شروع کر دیا، ان کی بات نہیں مانی، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون سے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین کا مردوں کے سامنے وضو نہیں کرنا چاہیے، خواتین مردوں کے سامنے اگر وضو کریں یہ بھی ناپسندیدہ کام میں آتا ہے، یعنی سر بھی کھلا ہوا ہے، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی آپ وضو کرنے شروع
شروع ہو گئے تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ خواتین کا مردوں کے آگے کھڑے ہو کر، مردوں کے آگے کھڑے ہو کر، کیونکہ عموماً خواتین یہ چاہتی ہے کہ ہم اگلی صفوں میں، تو مردوں کے آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی، پیچھے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ آگے کھڑے ہونا ناپسندیدہ ہے۔ خواتین کا جو سطر اور حجاب کی، بعض سطر اور حجاب کی پابندی نہیں کرتی، بعض خواتین اپنے سطر کی پابندی اور حجاب کی پابندی نہ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پسندیدہ کیا ہے کہ حجاب کی اور سطر کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ناپسندیدہ کام ایک اور بھی ہے کہ مسجد میں صفائی کا خیال نہ کیا جائے۔ کوئی بھی چیز آپ نے کھجور کھا لی، گٹلی زمین پہ پھینک دی، دوسرے جو جا رہے ہیں ان کے پیر میں چپ گئی، تو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنی چیزیں اس طرح کی جو ہیں وہ اپنے بیگ میں ڈالیں، اور مسجدوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنا بہت ناپسندیدہ کام ہے، اس لیے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، نبی کریم کے روضے کے قریب جا کے شور و غل کرنا بہت سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ وہ ادب کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ وہاں پر شور و غل کرنا، دھکے دینا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ بالکل عقیدت نہیں ہے۔ تو نیکیوں کو ضائع کرنے والی بات ہے کہ نبی کریم کے قبر مبارک کے قریب جا کے شور و غل کرنا۔ تو بالکل اپنے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ یہ ادب کا مقام ہے، جس طرح کسی ادب کی جگہ میں جایا جاتا ہے اس طرح جانا چاہیے، اپنی نگاہیں نیچی کر کے اور خاموشی کے ساتھ اور بالکل ادب کے ساتھ وہاں پہ۔ پھر یہ ہے کہ جھگڑا کرنا، اونچی آواز سے باتیں کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، کہ کسی سے بھی کوئی بھی باتیں، دنیا کی باتیں، یا پھر کسی سے جھگڑا ہو گیا، میری جگہ کیوں لی، تم آگے کیوں گئے، تم نے مجھے دھکا کیوں دیا، یہ سب باتیں ناپسندیدہ ہیں۔ اور پھر دھکے دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے تو سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ایک مومن وہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، بلکہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو پھر بہت بہت بڑی جگہ ہے۔ پھر اگلی جو ناپسندیدہ عمل ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کرنا، باتیں کرنا۔ اب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، آپ مسجد الحرام میں بیٹھی ہیں یا مسجد نبوی میں بیٹھی ہیں، ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور آپ اپنی ساتھی کے ساتھ جو آپ کے قریب میں، آپ اس کے ساتھ بات کر رہی ہیں، فون پہ بات کر رہی ہیں، نہیں، یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے جمعے کے خطبے کے دوران بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے، اتنا بھی کسی کو نہیں کہنا کہ تم چپ رہو۔ نیکسٹ پیج پر آئیے۔ اب یہ تو دیکھیں کہ اب یہ چیزیں ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو مدینے میں حاضری کا بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اب وہ والے پیج لگائیے، مدینے کی جو ہے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ تو اسی طرح مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوں گے، جب آپ مدینہ جائیں گے تو مسجد نبوی میں دایاں پاؤں پہلے اندر داخل کریں گے، دعا مانگیں گے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ آپ نے دعا مانگی مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد۔ پھر آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہی ہیں یا مسجد الحرام میں، تو کوشش کریں کہ تحیۃ المسجد کے 2 نفل آپ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے آداب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دعا مانگ لی، اس کے بعد آپ نے تحیۃ المسجد کے نفل پڑھ لیے اور آپ ادب کے ساتھ داخل ہوئے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو زیارت قبر مبارک کا اگر موقع ملتا ہے ریاض الجنہ پہ جانے کا، تو نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ دھکم پیل کیے بغیر حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے ساتھ آپ درود ابراہیمی زیادہ مستحب ہے وہ پڑھتے ہوئے، لیکن خاموشی سے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد آپ ادھر جائیں گے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سلام بھیجیں گے، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ تو پھر اس کے بعد آپ روضۃ الجنہ میں دھکم پیل دیے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر، دوسروں کو کچھ بھی کہے بغیر آپ آرام سے جا کے 2 نفل ادا کریں گے۔ اور نفل ادا کرنے کا موقع ملے گا تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں اور نفل ادا کریں، اور دوسروں کو بھی موقع دیں، لیکن اس موقع پر آپ دوسروں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں آپ لوگ ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ ہر نماز کے بعد ایک نماز جنازہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ نماز جنازہ ہمارے، چونکہ ہم پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، تو ہمارے ملکوں میں تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ مرد ہی پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیے مرد اور عورتیں دونوں اس نماز میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے کہ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے کسی کا نماز جنازہ پڑھنا۔ تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا اجر مسجد الحرام میں اور کئی مطلب گنا زیادہ ہے، لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اور اسی طرح مسجد نبوی میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو
آپ جب وہاں جائیں گے تو وہاں ہر نماز کے بعد جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو آپ عورتیں اور مرد دونوں اس میں شریک ہوں گے، تو آپ کو نماز جنازہ کی آنی چاہیے نماز، ٹھیک ہے؟ تو خواتین بھی شریک ہوں گی نماز جنازہ کھڑے ہو کر، اس میں سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس میں نماز جنازہ کھڑے ہو کر 4 تکبیرات کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس نماز میں رکوع اور سجدہ دونوں نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اور ثنا پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ یاد کر لیجیے اچھی طرح۔ دوسری تکبیر پھر اللہ اکبر کہیں اور دوبارہ دوسری تکبیر میں درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہیں اور پھر میت کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہیں گے اور سلام پھیر دیں گے، ایک طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو بس یہ ہو گئی نماز جنازہ۔ تو یہ اس کی آپ تیاری کر لیں کیونکہ وہاں آپ کو بہت زیادہ موقع ملے گا۔ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، تو آپ نے اس میں شریک ہونا ہے۔ نیکسٹ پیج پر آئیے۔ اچھا، نماز جنازہ کی جو میں نے آپ کو بتائی نا ترتیب، اس میں نماز جنازہ کی جو تیسری تکبیر ہے نا اللہ اکبر کے بعد میت کی بخشش کے لیے جو مسنون دعا ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ اے اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر کر کے اسے معاف فرما دے، اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر نا کشادہ کر دے، اور اسے اپنے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اور اسے جنت میں داخل فرما، اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ دعا ہے جو میت کی بخشش کے لیے پڑھی جاتی ہے تیسری رکعت میں۔ تو نیکسٹ پیج پر آئیے۔ اچھا، یہ جو حج کی باقی چیزیں جو ہیں 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج، یہ جو باقی چیزیں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور مسجد نبوی کے بارے میں بھی اور اس میں داخل ہونے کی اور نماز جنازہ کی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو یہاں پر میں اجازت چاہتی ہوں۔ حج کے لیے جو ہمارا آج کی مخصوص کلاس تھی اس سے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں مزید بھی ہم حج کی کلاسز کریں گے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔